5ویں ہیبٹ، آخری ہیبٹ، 4 ہو گئی ہماری۔ پہلی تھی قولوا قولا سدیدا، دوسری تھی صرف اچھے الفاظ بولو، تیسری تھی صرف اللہ سے اپنے غم شیئر کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے پاس جاؤ، چوتھی تھی کبھی بھی ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ 5ویں ہے جی موو فارورڈ، آگے چلو۔ اور بہت سے لوگ یہ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ زندگی پتہ ہے کیسے گزارتے ہیں؟ آدھی زندگی ان کی اس غم میں گزر جاتی ہے جی کہ میرے ماضی میں کیا ہوا، یہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ ماضی میں یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آدھی زندگی ان کی گزر جاتی ہے مستقبل سوچنے میں، اس طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ آدھی زندگی ماضی سوچنے میں، آدھی زندگی مستقبل سوچنے میں۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل نہیں تم پہ آتی حتیٰ یہ کہ اللہ نے وہ لکھ چھوڑی ہے۔ کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں۔ اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو۔ جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے یا جب تم کوئی چیز نہ حاصل کر سکو تو غم نہ کرو، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ، لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ آپ سوچیں قیامت والے دن ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جائے اور اس ویڈیو میں ہمیں دکھایا جائے کہ بھائی تم یہاں جانا چاہتے تھے نا اور تم یہاں نہیں گئے، تمہارا ویزا نہیں لگا، یا تم جو ہے فلانے سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی نا، یا تم نے یہ چیز مانگی تھی تمہیں نہیں دی گئی نا، تو آؤ تمہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جاتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا، اور پھر ہم شرمندہ ہو جائیں گے، پھر ہم کہیں گے واقعی یہ تو اللہ کی حکمت ہے ہمیں وہ چیز نہیں ملی۔ یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں۔ آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا۔ اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، اس ننھے پودے کی مانند ہے، لیکن مشکلات سے سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا؟ انسان کو بھی اللہ۔ یہ مثالوں سوچنا چاہیے۔ اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں، اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے، اور یہ زمین کا سینہ چیر کے پھاڑ کے نکل آیا، تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا، تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح، لیکن میرے اوپر توکل کرو، مجھے پہچانو میں ہوں کون، میرے سے مدد مانگو، لوگوں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے۔ بنجر زمین، ڈیڈ ارتھ، مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے۔ تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن مدد مانگنے کی ضرورت، ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ یہ سیرین کپل ہے ایک، یہ 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچے اپاہج۔ اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی انہیں۔ یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج، دوسرا ریفیوجیز ہیں، سیریا سے بھاگے ہیں، ادھر وہاں جنگ چل رہی ہے، خانہ جنگی ہے وہاں پہ، ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں، تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے؟ کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا، اب نارمل ہونا، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے۔ ان پروڈکٹیو ہیں بچے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے، تو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ ایک مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مکھی لگی ہوئی ہے ایک جگہ پہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اشفاق احمد کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا گود میں، تو پوتے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے، باہر کتنا سبزہ ہے، کھڑکی کے باہر دیکھو اور انجوائے کرو ویدر کو۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی نظر ایک ہی جگہ لگی ہوئی، ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی ہے کھڑکی پہ، اور بڑے خوف سے وہ دیکھی جائے۔ میں نے کہا بیٹا وہاں کیوں دیکھ رہے ہو، باہر دیکھو، تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ ہریالی، یہ بارش،
تمہیں ویلکم کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں دادا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کھڑکی پہ کیا لگا ہے؟ انہوں نے کہا کیا لگا ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا نہیں آپ دیکھیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں مری ہوئی مکھی جمی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹے تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, تمہیں باہر کا سین نظر نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں کہ اس بچے نے, چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک چیز سکھائی. وہ چیز کیا ہے جی, کہ ہم اس بچے کی طرح ہیں. زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے, زندگی کی اپرچونیٹیز ہمارا کھڑکی کی دوسری سائڈ پہ انتظار کر رہی ہیں. بارش, ہریالی, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت کا وعدہ, رزق. لیکن ہماری نظر اس مشکل پہ ہی پڑی ہوئی ہے جو مشکل ہم پہ آئی ہوئی ہے. ہماری نظر جو ہے ہمارے ماضی پہ ہی ہے, اس مری ہوئی مکھی پہ ہے جو مر چکی ہے, ماضی گزر چکا ہے. ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ کہ نہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے چلو, چھوڑو ماضی میں جو ہوا مجھے سونپ دو. جو ہوا اس کا ایک مقصد تھا, تمہاری کچھ کوتاہیاں تھی, کچھ میں نے امتحان لیا تمہارا, کچھ تمہیں سکھانے کی کوشش کی. ناؤ موو فارورڈ. آج پہ فوکس کرو, آج, ٹوڈے میٹرز. پاسٹ کو چھوڑو, فیوچر کو چھوڑو. ماضی گزر گیا, مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. آپ کو نہیں پتا کل آپ نے جینا ہے کہ نہیں جینا ہے. چھوڑو, آج پہ فوکس کرو روزانہ. مستقبل کس نے دیکھا؟ آج سے شروع کرو, آج سے شروع کرو. امپروو یور سیلف. آج سے تہیہ کرو میں نے یہ کرنا ہے. تو قرآن تو ہمیں اتنی اچھی ہیبٹ, آپ یقین کریں یہ ہیبٹ ٹاپ پہ ہوتی ہے سکسیزفل لوگوں کے, موو فارورڈ. لیکن دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سب سے آگے چلو, سب کچھ چھوڑ دو. طریقہ بھی بتاتا ہے کیسے, ماضی بھلا دو, فیوچر اللہ پہ چھوڑ دو اور آگے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مت کہو, کاش, کہ کاش میں ایسے کہتا. کاش شیطان کی طرف سے, کاش مومن نہیں کہتا. وہ کہتا ہے قدر اللہ و ما شاء اللہ فعل, قدر اللہ و ما شاء کان. جو ہوا اللہ کی تقدیر تھی, اب مجھے آگے چلنا ہے, مجھے امپروو ہونا ہے. دیکھیں اسلام کتنا پرویکٹیو بناتا ہے انسان کو. ویسٹ میں کیوں اتنے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں؟ دین نہیں ہے ان کے پاس, انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ آپ دیکھیے, یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے, افریقہ میں آپ کو پتہ ہے غربت کتنی ہے, بیماریاں کتنی ہیں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مرنے جا رہا ہے اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے, کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا, اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی کیون کارٹر نے, ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے, اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, گھاس کھا رہا ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی, اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے, ہم کہتے ہیں بس ختم, زندگی برباد ہو گئی, اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر, میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا, لیکن ہیں آپ اس کی جگہ. تو شکر کرنا چاہیے بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں, شکر گزاری اپنائیں.